बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद सलीम। पिछले काफ़ी दिनों से एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा पूरे पाकिस्तान में किया जा रहा था। सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह पे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा था कि इमरान खान एक बहुत बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं कायदियानियों के लिए, अहमदियों के लिए। और पाकिस्तान में स्पेशली हुकूमत में इमरान खान के विश की वजह से उसको जगह मिलने की गुंजाइश पैदा की जा रही है। लेकिन हकीकत इससे टोटली बरखिलाफ़ थी, टोटली इसके अगेंस्ट जो है ना चीज़ें चल रही थी। लेकिन चूँकि जो स्पेशली नून लीग और अपोजिशन की कुछ पार्टीज़ ऐसी है कि वो किसी तरीके से भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते जिससे वो इमरान खान या PTI की हुकूमत को आड़े हाथों ना लें। इस टॉपिक पे आज के इस वीडियो में मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ जो पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले वीडियो में स्टार्ट के चंद मिनट्स में आप लोगों के लूँगा और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को रियलिटी का पता चल सके। सबसे पहले जो ना चंद मिनट में लूँगा, जो अहमदी है ये असल में है कौन, इनकी हैसियत पाकिस्तान में क्या है। उसके बाद जो है ना सेकंड फेज़ में मैं आऊँगा कि जो अभी मौजूदा वक्त में एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई है इमरान खान के ख़िलाफ़ और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ के कायदियानियों को हुकूमत में जगह देने की कोशिश की जा रही है, उस पर मैं बात करूँगा। कायदियान एक जगह है इंडिया में। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इंडिया, ये आपस में डिवाइड होने से पहले कायदियान में एक बंदा ग़ुलाम अहमद कादियान पैदा हुआ जिसने एक टाइम पे स्टार्ट में उसने इमाम मेहदी का दावा किया कि मैं इमाम मेहदी हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन कुछ ही अरसे बाद, शॉर्ट टाइम में, उसने दोबारा दावा किया कि मैं नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम हूँ और मेरा दोबारा नज़ूल हो चुका है। उसके बाद आगे चल के उसने दावा किया कि नाउज़ुबिल्लाह वो पैगम्बर वक्त है और उस पर वही वग़ैरह जिस तरह आम पैगम्बरों पे होता है वो नाजिल होना शुरू हो चुकी है। हालांकि हम मुसलमानों का अकीदा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का जो दरवाज़ा है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है और ता क़यामत हुज़ूर पाक के बाद नया पैगम्बर नहीं आएगा, कोई पैगम्बर नहीं आएगा। और जब हुज़ूर पाक पे नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया हुज़ूर पाक के बाद, तो जो वही का एक सिस्टम था अल्लाह की तरफ से वो भी ख़त्म हो गया है। ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है। और जो बंदा नबूवत का दावा करता है या नबूवत के दावे करने वाले को अगर कोई मानता है तो वो काफिर हो जाता है, वो मुसलमान नहीं रहता। और यही अमल जो ग़ुलाम अहमद कादियान थे उसने ये दावा किया था। पाकिस्तान और इंडिया के डिवीज़न के बाद पाकिस्तान में पंजाब में एक जगह है रबवा, जहाँ पे एक अहमदियों ने एक बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ी जगह है, एक अपना शहर उन लोगों ने आबाद किया हुआ है, एक अपना मरकज़ बनाया हुआ है। पाकिस्तान में सबसे पहले 1953 में झड़पें होना शुरू हो गई, हालात कशीदगी की तरफ चले गए और मेन इशू था अहमदी और हम जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो, क्योंकि अहमदी अपने आप को मुसलमान कहते थे और हमारे जो मुस्लिम उलमाए कराम है वो किसी सूरत ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जो अहमदी है वो मुसलमान है, और हकीकत में वो मुसलमान है भी नहीं। उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कशीदगी पाकिस्तान में पहली, लेकिन कोई फ़ाइनल रिज़ल्ट नहीं निकल आया था। और मौदूदी साहब जैसे अजीम लीडर, अजीम आलिम, वो भी उस टाइम पे जेल चले गए थे। सेकंड टाइम 1973-74 में दोबारा ये झड़पों ने उभरना शुरू कर लिया और यहाँ तक बात पहुँची कि इतनी ज़्यादा झड़पें हुई कि काफ़ी लोग उसमें गोलियों का निशाना भी बन गए। बात करते करते पार्लियामेंट तक आई। उस टाइम पे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो बानी रहनुमा थे भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे। उस टाइम पे जो मौलाना फजल रहमान साहब है, इसके वालिद साहब मुफ्ती महमूद साहब भी पार्लियामेंट का हिस्सा थे। जो कायदियानियों का उस टाइम पे जो अहम तरीन लीडर था, उसको मौका दिया गया कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट में अपने जो पॉइंट्स है वो आपको इजाज़त है कि अगर आप क्लियर करना चाहे तो आप क्लियर कर सकते। मुफ्ती महमूद साहब क्वेश्चंस करते थे और
جو احمدی لیڈر تھے وہ جواب دیتے تھے، لیکن ایٹ دی اینڈ یہ فیصلہ ہوا اور پارلیمنٹ سے یہ بل پاس ہو گیا کہ جو احمدی ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور پاکستان میں ان کو مائنورٹیز کے بیس پہ ہی ایکسیپٹ ہے وہ ہم کریں گے۔ یہ پاکستان کے قانون میں ترمیم کی گئی، لیکن اس وقت سے لے کر اب تک جتنے بھی احمدی ہیں وہ تو نہ قومی اسمبلی، نہ ہی صوبائی اسمبلی، نہ ہی کسی اور سطح پہ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں مائنورٹیز کے سیٹس پہ، کیونکہ وہ ابھی تک اپنے آپ کو پاکستان میں مائنورٹی کے بیس پہ ایکسیپٹ نہیں کرا رہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اصل مسلم ہیں اور ہم ہی اصل پاکستانی ہیں، لیکن پاکستانی قانون کے مطابق وہ اقلیت میں ہی شمار ہو رہے ہیں۔ اب جو پاکستانی سپریم کورٹ ہے، پاکستانی سپریم کورٹ کی طرف سے ایک آرڈر آیا، ایک فیصلہ آیا، اور اس آرڈر میں حکومت کو یہ کہا گیا کہ پاکستان میں جو مائنورٹیز ہے ان کا ایک کمیٹی آپ لوگ بنا لے، جس میں پاکستان میں جتنے بھی مائنورٹیز ہیں ان کا ایک نمائندہ ہو، تاکہ ان کو جو ان کے بنیادی حقوق ہے اس کے لیے وہ لوگ لڑ سکے اور وہ اپنا حق آپ لوگوں تک، مطلب کہ جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اس تک پہنچا سکے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان میں جتنے بھی مائنورٹیز ہیں، جس طرح سکھ ہے، ہندو ہے، کرسچنز ہے، یا باقی بھی چھوٹے چھوٹے مذاہب ایسے ہیں جو جن کی تعداد پاکستان میں بہت کم لیول پہ ہے، تو ان میں سے بھی نمائندے چننے کی بات چل پڑی۔ ہوا اصل میں یہ کہ پاکستان کے قانون کے مطابق جو احمدی ہے وہ مائنورٹیز میں ہی آتے ہیں، اور ایک تجویز دی گئی کہ اگر ہر مائنورٹی، جتنے بھی مائنورٹیز ہیں ان میں سے ایک نمائندہ اگر ہم لے رہے ہیں تو ایک بندہ جو احمدی ہے ان میں سے بھی لینا چاہیے، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو احمدی جتنے بھی ہیں وہ اپنے آپ کو نان مسلم یا پاکستان میں مائنورٹیز کے بیس پہ تصور ہی نہیں کرتے، ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے۔ یہ بات جب پارلیمنٹ کے اجلاس میں ڈسکس ہوئی، جو جتنے بھی منسٹرز ہیں وہ ایک اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، ڈسکس ہوئی، تو اسپیشلی عمران خان صاحب نے اس بات کی بہت زیادہ مخالفت کی کہ ان لوگوں کو، کیونکہ پاکستان میں کرسچنز ہے، ہندو ہے، ان لوگوں کے لیے باقی مسلمز کا بہت زیادہ سافٹ کارنر ہے، لیکن جو قائدیانی ہے، جو احمدی ہے، ان کے لیے مسلمز کے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہندو، کرسچنز یا باقی جو مذاہب ہے وہ ان کا جو لیڈر تھا وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر گیا تھا، لیکن یہ لوگ تو ریسنٹلی 1.5 صدی کی بات ہے، یہ تو باقاعدہ دنیا میں ایک اسلام کا جو ایکچول فیس ہے وہ بگاڑنے کے لیے آ گئے تھے اور نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، اس لیے جو ہے ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے۔ اور اسپیشلی عمران خان صاحب تو بہت زیادہ اپنا جو اس کا میسیج ہے، جو اس کی جو تھنکنگ ہے، وہ بار بار ظاہر کر چکے ہیں کہ ان کا کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں اپوزیشن ہے، اسپیشلی نون لیگ ہو گیا، فضل الرحمان صاحب ہو گئے، وہ لوگ ایسے جو ایسے مواقع آتے ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بار بار عمران خان صاحب پر غلط قسم کے الزامات لگاتے ہیں، کبھی اس کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کبھی بھی عمران خان صاحب نے یہودیوں کی فیور نہیں کی، صرف اور صرف جو جمائمہ اس کی جو ایکس وائف تھی وہ بلونگ کرتی تھی جیوش فیملی سے، یہودی فیملی سے بلونگ کرتی، لیکن اس نے اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ لیکن پاکستان میں چونکہ سیاست میں غلط قسم کے دعوے کرنا، غلط قسم کے الزامات لگانا یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے، تو عمران خان صاحب پہ جو ہے نا یہودیوں کا ایجنٹ کا الزام بھی بار بار لگتا رہا۔ حالانکہ اگر عمران خان صاحب کے مختلف سپیچز کو دیکھا جائے، جو ان کے ایکشنز کو دیکھا جائے، تو وہ ہر وقت جیوش کے خلاف ہی رہا ہے، بلکہ اس کا یہ بیان ریکارڈ پہ ہے کہ اس نے اسٹریٹ کہا تھا کہ ہم کبھی بھی جو اسرائیلی ہے اس کو آزاد ریاست ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا بیان تھا، حالانکہ امریکہ کا بہت زیادہ دباؤ بھی تھا، لیکن پاکستان نے اب تک اسرائیل کو آزاد ریاست تسلیم نہیں کیا۔ دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے کہ جو عمران خان کی طرف سے ایک بہت بڑی آواز ابھر کے آئی ہے کہ ریاست مدینہ، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یونائٹڈ نیشن میں عمران خان کا جو خطاب تھا اس میں جس طریقے سے اسلام کو پریزنٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے، تو اس سے پہلے یونائٹڈ نیشن کے کسی بھی اجلاس میں اس لیول تک اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا۔ دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے کہ قائدیانی، تو عمران خان صاحب کا اس بارے میں بھی مختلف اس کے ویڈیوز بیان جو ریکارڈ پہ ہے کہ اس نے اسٹریٹ اوے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ قائدیانی نان مسلمز ہے اور نان مسلمز ہی رہیں گے، اور کبھی بھی ہم سافٹ کارنر ان لوگوں کے لیے رکھ نہیں سکتے۔ اگر ایک اور دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے، ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو آلریڈی پاکستان میں ہو چکی ہے کہ اگر
ایک منٹ کے لیے اگر ہم تصور کر لیں کہ عمران خان صاحب کا سافٹ کارنر اسرائیل کے لیے بھی ہے، جوش کے لیے، قائدیانیوں کے لیے بھی ہے، اور جو باقی مذاہب ہیں ان کے لیے بھی سافٹ کارنر رکھ رہے ہیں، تو پھر الطغرل غازی جیسا ڈرامہ جو کہ سلطنت عثمانیہ پہ بنایا گیا تھا، 800 سال سلطنت عثمانیہ نے پوری دنیا پہ سپر پاور کے بیس پہ حکمرانی کی، اور آج کے جو دنیا کا نقشہ ہے اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو 40 ایسے ممالک ہیں کہ وہ ایک ٹائم پہ یہ سارے اکٹھے تھے اور اس پہ جو ہے نا سلطنت عثمانیہ حکمرانی کر رہے تھے۔ تو یہ جو ڈرامہ ہے یہ سلطنت عثمانیہ پہ بنا ہے، اور الطغرل غازی جس نے اس جو سلطنت عثمانیہ ہے اس میں سٹارٹ میں بہت اہم رول ادا کیا تھا، اس ڈرامے کو اردو میں ڈب کر کے پاکستان میں سرکاری ٹی وی چینل پہ چلایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اسی ڈرامے پہ بہت سے ممالک میں، اور اسپیشلی اگر دیکھا جائے جو ہمارے مسلم کنٹریز ہیں، اور وہ مسلم کنٹریز جن میں بادشاہت ہے تو ادھر بین کیا ہوا ہے، یا کچھ ایسے یورپین کنٹریز ہیں کہ اس ڈرامے میں تھوڑا سا ایڈیٹنگ کر کے وہ لوگ پیش کر رہے ہیں، لیکن عمران خان نے اتنا بڑا سٹیپ لیا کہ اس ڈرامے کو اردو میں ڈب کر کے پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل پہ چلا رہے ہیں، اور ملینز میں ویورز اس کے بن چکے ہیں، کیونکہ عمران خان حقیقت میں اسلام کے ساتھ اور ریاستی مدینہ کا جو اس کا ایک وے آف تھنکنگ ہے اس سائڈ پہ بہت تیزی سے وہ بڑھ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح الطغرل غازی تھے، آج بھی 800 سال بعد بھی اس کو یاد کیا جا رہا ہے، تو عمران خان بھی ان لیڈرز میں شمار ہوں گے۔ امید کرتے ہیں کہ جو اسپیشلی جو اپوزیشنز ہے، باقی سیاسی طور پر وہ جو بھی حربے استعمال کرے، لیکن ایسے حربے وہ استعمال نہ کرے جس میں اسلام کی بدنامی ہو۔ ایک ایسا لیڈر جو کہ حقیقت میں اسلام کے لیے بہت کچھ کر چکا ہے اور بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، غلط الزامات اس پہ لگا کر اس کا جو موٹو ہے اس کو نقصان نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس کی کامیابی اسلام کی کامیابی ہوگی۔ ناظرین شکریہ۔